بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، اس عنوان سے جو سلسلہ ہمارا آپ کا چل رہا ہے، علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التعالم و اثرہ علی الفکر والکتاب، اس میں ہمارے سامنے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تعالم، علمی دعوے داری، علمی خیانت کے جو مظاہر تھے ان سب کی وضاحت کے بعد اور ان سب سے فارغ ہونے کے بعد جو چند مباحث، چند موضوعات الگ سے زیر بحث لائے ہیں، ان میں سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نیت، یہ بات ہم نے آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہے، اور اب آج ہمارے سامنے اس سلسلے کا دوسرا عنوان ہے جس کا نام ہے عالم کی لغزش کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ عالم سے اگر کوئی لغزش ہو جائے، عالم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی میں اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک عالم ہے اور اسے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اب عالم کی اس غلطی میں بھی ہم اس کی پیروی کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی چوک کو نہیں لیا جائے گا، اس کی غلطی کو نہیں لیا جائے گا۔ اگر ہم عالم کے پیچھے چلیں، عالم کو اپنا بڑا مانیں تو ٹھیک ہے، لیکن عالم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں بھی اس کی پیروی ہو، ایسا نہیں ہے۔ عالم سے کوئی چوک ہو جائے تو اس کو نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کی خوبیوں کو، اچھائیوں کو لے لیا جائے گا اور اس کی غلطی کو، چوک کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ہمارے سامنے عنوان ہے۔ اس پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لمبی گفتگو فرمائی ہے، لمبی گفتگو ہے اور بہت سارے حوالے، بہت سارے شواہد، بہت ساری باتیں، اقوال، اور ایسے ہی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سلف امت کے بہت سارے اقتباسات وغیرہ بھی یہاں نقل کیے ہیں۔ شروعات اس کی یہاں سے کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے کتاب الشروط میں حدیبیہ کا واقعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حدیبیہ نقل فرمایا ہے۔ حدیبیہ آپ جانتے ہیں، ہے نا، حدیبیہ کا واقعہ جہاں صلح کا معاملہ پیش آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور ایسے ہی مشرکین مکہ کے بیچ میں صلح ہوئی تھی، جس کے بہت سارے بند تھے، بہت سارے اس کے نکات تھے۔ 10 سال تک ہمارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے عمرے کے لیے مکے کا سفر کیا تھا اور پھر روک تھام ہو گئی تھی اور پھر آپس میں کئی ایک باتوں پر معاہدہ ہوا تھا۔ بہرحال اس کا یہ موقع نہیں ہے، یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، سن 6 ہجری کا واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا۔ اس میں یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے یہ اسی حدیث کے اندر آیا ہوا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ وَسَارَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَحِلَتُهُ فقال الناس حل حل وألحت فقالوا خلأت القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل الى آخر الحدیث۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھیے، کہتے ہیں نیچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ آپ اس گھاٹی پر پہنچے جس سے مکے میں اترتے ہیں۔ مدینہ سے گئے، مکہ عمرے کے لیے گئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا کہ آپ اور صحابہ کرام اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اس اعتبار سے آپ عمرے کے لیے صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ میں تھے، 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ تو اس طرح سے کیا کہا، اور اسی
सुलह हुदैबिया के मौके पर जो 1400 सहाबे किराम आपके साथ थे, इन्हीं के बारे में जब सुलह हुदैबिया का मामला हो गया, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल फतह नाजिल फरमाई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र इला आखिरिल आया। जब ये सूरत उतारी और इस सुलह हुदैबिया को अल्लाह तबारक व तआला ने फतह मुबीन, खुली फतह का नाम दिया, तो सूरतुल फतह आप जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, आयत करीमा आपको मिलेगी। उसके अंदर क्या है? लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन, अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों से राज़ी हो गया। उस वक्त को याद करो जब वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर, है ना, बैअत कर रहे थे, है ना, शजरा दरख्त के नीचे, जिसको शजरे बैअतुर रिज़वान कहते हैं। वाक़या ये था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से उस्मानी गनी गए थे मुशरिकीन मक्का के बीच गुफ्तगू करने के लिए, तो वहाँ से ये अफवाह उड़ गई कि उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुशरिकीन मक्का ने कत्ल कर दिया है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और सहाबे किराम ने इस बात पर अहद किया था कि जब तक उस्मानी गनी के खून का बदला नहीं ले लेंगे यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। बहरहाल इस सियाक में जो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला मोमिनों से राज़ी हो गया जो आपके हाथ पर दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे, तो ये 1400 सहाबे किराम थे। इसी आयत करीमा को पढ़कर मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर राफिजियत की दावत देने वाला, उसने कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ इन सुलह हुदैबिया में 1400 जो सहाबे किराम थे, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ है, सारे सहाबे किराम से राज़ी नहीं हुआ है। बहरहाल ये उसका अकीदा है, हमारे सामने ये आयत करीमा है, और इसके बाद इसके अलावा ये आयत करीमा इन सहाबे किराम के हवाले से है, और ऐसे ही सूरह तौबा में अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की आयत करीमा 100 नंबर की आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंसार, मुहाजिरीन, सहाबे किराम अव्वलीन, है ना, साबिकीन, सब से राज़ी होने का ऐलान किया है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा। ये आयत करीमा है जिसमें तमाम अंसार मुहाजिरीन से अल्लाह राज़ी हो चुका है। तो बहरहाल ये हदीस हमारे सामने है। तो इसमें क्या है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चले यहाँ तक कि आप उस घाटी पर पहुँचे जिससे मक्का में उतरते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सवारी थी, कस्वा नाम था उसका, कस्वा नाम की वो सवारी बैठ गई। सहाबे किराम ऊँटनी को उठाने के लिए हल हल कहने लगे। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरब के लोग जानवर को उठाने के लिए हल हल कहा करते थे। जैसे आदमी जानवरों को उठाने, हाँकने के लिए, बुलाने के लिए बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं अपनी ज़बान में भी। तो ऐसे ही हल हल कह करके उसे उठाने लगे, लेकिन वो ऊँटनी अपनी जगह से नहीं हटी। फ़अलहत यानी उसी पर मुसिर रही, बैठी रही, उठा रहे लेकिन वो उठ नहीं रही है। सहाबे किराम ने कहा कि कस्वा अड़ गई है। सहाबे किराम ने क्या कहा? खलाअतिल कस्वा, अल्लाह के नबी कस्वा जो ऊँटनी है आपकी सवारी ये अड़ गई है, यानी उठने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी कि सहाबे किराम कह रहे हैं कस्वा अड़ गई है, तो आपने क्या कहा? कस्वा अड़ी नहीं है और न ये उसकी आदत है, उसे तो उस ज़ात ने रोक लिया है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने, जिसने हाथियों के लश्कर को मक्का में दाखिल होने से रोक लिया था, है ना। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, उसकी तरफ इशारा किया कि जिस तरह से अबरहा, यमन के अबरहा ने हाथियों का लश्कर लेकर के खाने काबा को उठाने की कोशिश की थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस लश्कर को, हाथियों के, अल्लाह ताला ने रोक लिया था और अबाबील को भेज करके उस पूरे लश्कर को
ہلاک اور برباد کر دیا تھا، انہیں بھوسے کی طرح بنا دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس اللہ نے ہاتھیوں کے لشکر کو روک لیا تھا مکہ میں داخل ہونے سے، اسی اللہ نے اس کو روک لیا ہے، اس لیے نہیں اٹھ رہی ہے، یہ اڑی نہیں ہے۔ اڑ جانا، اکڑ جانا اس کا کام نہیں ہے، اس کی عادت نہیں، یعنی ایسا تو کبھی قصوہ کرتی نہیں ہے کہ اکڑ جائے، اڑ جائے اور جانا نہ چاہے، ایسا نہ اڑی ہے اور نہ ہی اس کی عادت ہے کہ وہ اڑے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا ہے، جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو روک لیا تھا۔ تو اب یہ بات، یہ واقعہ حدیث کا ہمارے سامنے آ گیا۔ اب اس میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، اس میں بیان کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے سامنے عنوان کیا ہے؟ عالم کی لغزش کی پیروی نہیں کی جائے گی، اس کی چوک کو نہیں لیا جائے گا۔ علم والے کا، عالم کا ادب، احترام، اس سے علم حاصل کرنا، استاذ بنانا، اس کے شاگردی اختیار کر کے اس سے علم حاصل کرنا بالکل مطلوب ہے، ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اس غلطی کو، اس چوک کو، اس پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا، اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ اس واقعے کو ابھی آپ نے پڑھا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اسی نقطے پر آپ ذہن رکھیں کہ قصوہ اڑ گئی، قصوہ بیٹھ گئی سواری، صحابہ کرام حل کہہ کر کے اسے اٹھانے لگے، وہ نہیں اٹھی تو صحابہ نے کیا کہا؟ خلعت القصوہ، خلعت القصوہ، اللہ کے نبی قصوہ اڑ گئی ہے، قصوہ اڑ گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اڑی نہیں ہے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں اڑ گئی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اڑی نہیں ہے، اور نہ ایسا ایسی اس کی عادت ہے کہ وہ اڑے، اس کو تو اللہ نے روک لیا ہے۔ اب ان صحابہ کرام نے کیا کہا تھا؟ قصوہ اڑ گئی ہے۔ اب صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ اڑ گئی ہے، یہ خلاف واقع تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کے نبی نے حقیقت بیان فرمائی کہ وہ اڑی نہیں ہے۔ اسی نقطے کو یاد رکھیں۔ دیکھیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، اس سے امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام، ان کی فقاہت، ان کی گہرائی اور ان کا قوت استنباط، یعنی حدیثوں سے مسائل کو نکالنے کی جو طاقت ہوتی ہے، اس کا بھی اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے مطلب گہرے علم کے مالک تھے، کتنی گہری فقاہت تھی۔ تو کیا کہا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 852 ہجری میں ہوئی ہے، اس حدیث کی فقہ میں فرماتے ہیں کسی چیز پر، یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، کسی چیز پر اس کی معروف عادت کی بنیاد پر حکم لگانا جائز ہے کہ نہیں؟ کسی چیز پر حکم لگا سکتے ہیں جو ہمیشہ ہی اس کا طریقہ ہو، ہمیشہ اس کی عادت ہو، اس کی بنیاد پر حکم لگا سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہی یہ ایسا کرتا ہے، تو ہمیشہ ہی ایسا کرتا ہے تو اس مرتبہ بھی کیا ہے کہ نہیں؟ ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی یہ کام کرتا ہے تو اس مرتبہ بھی اس نے ویسے ہی کیا ہے۔ کہتے ہیں کسی چیز پر اس کی معروف عادت کی بنیاد پر حکم لگانا جائز ہے، اگرچہ اس پر دوسری صورت کا بھی ہونا جائز ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی عام طور پر کوئی کام کرتا ہے، اس کی عادت ہے، تو اس کا حکم لگایا جا سکتا ہے کہ ہمیشہ ہی ایسا کرتا ہے، اس لیے اس مرتبہ بھی اس نے ویسا ہی کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ضروری تو نہیں ہے نا، ہمیشہ کرتا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ ویسا نہ کیا ہو۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس عادت کے خلاف کیا ہو، لیکن پھر بھی اس کی عام عادت کے اعتبار سے حکم لگانا جائز ہے، کیونکہ عام طریقہ وہی ہے اس کا۔ کہتے ہیں لہٰذا اگر کسی شخص سے کوئی چوک سرزد ہو جائے، اگر کسی شخص سے کوئی چوک یعنی غلطی سرزد ہو جائے جس سے اس جیسی چوک ہونے کی توقع نہ کی جاتی ہو، کسی سے ایسی غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے کہ ویسی غلطی ہونے کی توقع نہ کی جاتی ہو کہ ایسی غلطی وہ کرے گا، تو کہتے ہیں تو اسے اس چوک کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ بائی چانس ہو گئی ہے نا، ہمیشہ ہوتی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی چوک ہو جائے جس سے اس جیسی چوک کے سرزد ہونے کی توقع نہ کی جاتی ہو، تو اسے اس چوک کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے چوک کی طرف منسوب کرنے والے کی تردید کی جائے گی۔ واضح ہے نا ایک دم؟ یعنی جو اس کو کہے گا یہ غلطی ہے، اس پر رد کیا جائے گا کہ تم اس کو غلط کیوں کہہ رہے ہو، سمجھ رہے ہیں؟
اور اگر صورت حال نہ جاننے والوں کی طرف سے اسے چوک کی طرف منسوب کیا گیا ہو تو انہیں معذور سمجھا جائے گا. یعنی کسی نے اگر کہا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن جس نے حکم لگایا ہے کہ غلط کیا ہے انہیں صورت حال کا پتہ نہ ہو، یعنی حقیقت کا پتہ نہ ہو. صحابہ کرام نے کیا کیا؟ کہا کہ قصوہ اڑ گئی ہے، قصوہ جو ہے وہ اڑ گئی ہے. اب انہوں نے حکم تو لگایا قصوہ اڑ گئی ہے، لیکن حکم کیوں لگایا؟ کیونکہ انہیں اس کا پتہ نہیں تھا جو اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے روک لیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اگر صورت حال کا کسی کو پتہ نہ ہو اور اس نے حکم لگایا ہو، غلطی کی طرف منسوب کیا ہو کہ قصوہ غلطی کر رہی ہے، اڑ گئی ہے، اٹھنے کو چلنے کو تیار نہیں ہے، یہ حکم لگایا صحابہ نے، لیکن صحابہ کرام کو صورت حال کا پتہ نہیں تھا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس کو اللہ نے روکا ہے. تو ایسی صورت میں اس حکم لگانے والوں کو معذور سمجھا جائے گا. معذور ہیں کیونکہ ان کو حقیقت تو نہیں معلوم ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا ہے. اس لیے صحابہ کرام جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ قصوہ اڑ گئی ہے، اللہ کے نبی نے ان صحابہ کرام کو معذور سمجھا، ان کو کچھ نہیں کہا کہ تم ایسے کیسے بولتے ہو، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ قصوہ اڑی نہیں ہے، اس کی یہ عادت نہیں ہے، اس کو تو اللہ نے روک لیا ہے. تو اللہ نے روک لیا ہے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. صحابہ کرام کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو اللہ نے روک لیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے ان صحابہ کرام کو بھی معذور سمجھا، کیونکہ ان کا حکم لگانا صورت حال کیا ہے اندر کی انہیں معلوم نہیں تھا. تو کہتے ہیں کیونکہ قصوہ کا اڑ جانا اگر خلاف عادت و معمول نہ ہوتا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کا گمان صحیح ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی قصوہ کا اڑ جانا اگر خلاف عادت اور معمول نہ ہوتا، خلاف عادت اور معمول نہ ہوتا تو صحابہ کا گمان صحیح ہوتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس پر اسی لیے سرزنش نہیں فرمائی کہ وہ اپنے اس خیال میں معذور تھے. خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا جانور کا مسئلہ ہے. معاملہ کس کا ہے؟ جانور کا. شیخ نیچے وضاحت کر رہے ہیں ویسے تو ہے نا، اس کو ہم پڑھ لیں تو بھی کافی ہے وقت بچانے کے لیے. معاملہ صرف اتنا ہے، ایک جانور کے سلسلے میں یہ معاملہ پیش آیا. جانور بیٹھ گیا، اٹھنے کو چلنے کو تیار نہیں. صحابہ کرام نے کہا کہ یہ جانور اڑ گیا ہے، اکڑ گیا ہے، نہیں چل رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کبھی اڑنا یہ مطلب اڑا نہیں ہے، یہ جانور، یہ سواری اڑی نہیں ہے، اونٹنی اڑی نہیں ہے، اور نہ اس کی ایسی عادت ہے. اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لیا ہے. تو اب صحابہ کرام نے اس پر حکم لگایا کیا؟ کہ یہ اڑ گئی ہے. لیکن یہ حکم کیوں لگایا تھا؟ اس لیے کہ ان کو حقیقت کا پتہ نہیں تھا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لیا ہے، اس کا علم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تھا وحی کی روشنی میں. اب صحابہ نے یہ حکم لگایا کہ یہ اڑ گئی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے ان صحابہ کرام کو ڈانٹا نہیں، تنبیہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو صورت حال کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روک لیا ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو معذور سمجھا اس حکم لگانے میں جو انہوں نے حکم لگایا تھا کہ قصوہ اڑ گئی ہے. خلاف تھا کہ نہیں تھا؟ اڑی نہیں تھی، اس کو اللہ نے روکا تھا، لیکن صحابہ کو نہیں معلوم تھا حقیقت، اس لیے انہوں نے سامنے جو حکم لگایا وہ حکم غلط ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو ڈانٹا نہیں بلکہ معذور سمجھا. یہ ہے اس کا نقطہ. نیچے کیا کہتے ہیں دیکھیے. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل پر عمل کرتے ہوئے، یہ دیکھیے، اصل پر عمل کرتے ہوئے غیر مکلف چوپائے کو معذور قرار دیا. چوپائے کو بھی معذور قرار دیا. بھئی وہ بیٹھی ہے، اٹھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو معذور سمجھا کہ یہ جو اٹھ نہیں رہی ہے اس کی وجہ اڑنا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے اس کو روکا ہے، اس لیے اس کو معذور سمجھا. تو کہتے ہیں کہ غیر مکلف چوپائے کو معذور قرار دیا تو بقیاس اولا، یعنی اس کے آگے بڑھ کر کے، ہے نا، مدرجے اولا. ہم جب ہم کسی باعمل عالم کو دیکھیں پھر اس سے کوئی غیر مناسب چیز یا لغزش سرزد ہو جائے تو وہ بدرجے اولا اس بات کا مستحق ہے
کہ اصل پر عمل کرتے ہوئے اسے معذور سمجھا جائے۔ قصوہ کا کام کیا ہے؟ چلنا، اللہ کے نبی کو لے کر کے چلنا، سواری ہے آپ کی، آپ اس پر سوار ہو کر کے چلتے تھے، وہ چلتی تھی، اڑ جانا اکڑ جانا اس کا کام نہیں تھا، ٹھیک ہے، اڑ جانا اکڑ جانا اس کا کام نہیں تھا، لیکن وہ اڑ گئی، بیٹھ گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معذور سمجھا، کیونکہ عام طور پر کبھی وہ بیٹھتی نہیں ہے، ہمیشہ اس کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے اسے معذور سمجھا۔ اور پھر کیا کہا؟ کہتے ہیں پھر جب ایسا معاملہ اللہ کے نبی نے ایک جانور کے ساتھ کیا تو اگر کوئی عالم ہو، باعمل ہو، نیک ہو، صحیح علم والا، صحیح عمل کرنے والا ہو، اگر اس سے کبھی کوئی چوک ہو جائے تو اس کو معذور سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے؟ جانور کو معذور سمجھا جا سکتا ہے تو کسی ایک عالم باعمل کو معذور کیوں نہیں سمجھا جا سکتا ہے؟ اس کو تو اور زیادہ معذور سمجھنا چاہیے، یہ بات کہتے ہیں۔ اسے اس لغزش کی طرف منسوب نہ کیا جائے، یعنی ہمیشہ وہ صحیح کرتا ہے، اگر کبھی کسی وجہ سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کو اس لغزش کی طرف منسوب نہ کیا جائے، بلکہ کہتے ہیں اس کے سبب اس پر کسی قسم کی طعن و تشنیع نہ کی جائے، یعنی اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، اس کی عیب جوئی نہ کی جائے، اور اس کی چوک کو اس کے علم و فضل کے سمندر میں ڈبو دیا جائے، اس کی غلطی کو اس کے علم و فضل کے سمندر میں ڈبو دیا جائے کہ بھائی یہ چوک اس سے ہوئی ہے لیکن یہ چوک نادر ہے، اس کے فضائل، اس کی نیکیاں، اس کی اچھائیاں سمندر جیسی ہیں، تو اس کی ایک غلطی اس کے سمندر میں ڈوب گئی۔ کہتے ہیں بصورت دیگر سرزنش کرنے والا رہزن، اگر بصورت دیگر اس کے علاوہ دوسری صورت میں، یعنی اگر ایسا نہیں کرے گا تو سرزنش کرنے والا یعنی ڈانٹنے والا، تنبیہ کرنے والا، برا بھلا کہنے والا کیا کہلائے گا؟ رہزن، ڈاکو کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ رہزن، نفس لوامہ، یعنی اللہ اور اس کے فرشتوں کی ملامت زدہ نفس کا مددگار، اور عالم کے علم سے محرومی کا سبب ہوگا، عالم کے علم سے محرومی کا سبب ہوگا، جبکہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف شیطان کا معاون اور مددگار ہو۔ یہ ہے اس کا نتیجہ اور خلاصہ کہ اللہ کے نبی نے جانور کو معذور سمجھا، صحابہ کرام کے حکم لگانے میں صحابہ کرام کو معذور سمجھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اگر ایک جانور ہمیشہ اچھا رہتا ہو، کبھی ایک مرتبہ اس کے خلاف ہو جائے تو اس کو معذور سمجھا جائے گا، تو اگر ایک عالم با عمل ہمیشہ درست ہو اور کبھی اس سے کوئی چوک ہو جائے تو اسے بھی معذور سمجھا جائے گا، بدرجہ اولا، یعنی اور زیادہ۔ یہ کس قدر باریک استدلال، یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں بکر عبد الزید رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں یہ کس قدر باریک استدلال اور کتنا دقیق استنباط ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایک واقعے سے اتنی عظیم چیز کا استنباط کر دیا، اسی لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا مقام امت میں بہت اونچا ہے، خاص طور پر استنباط میں، استخراج میں، مسائل نکالنے میں، اور ایسے ہی دلائل کی گہرائیوں تک پہنچنے میں، اور خصوصیت کے ساتھ کسی بھی حدیث، کسی بھی واقعے سے متعلق جتنے دلائل ہو سکتے ہیں، جس کتاب میں ہو سکتے ہیں، ان تمام الفاظ کا، چاہے وہ راویوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سندوں کا مسئلہ ہو یا متن کا مسئلہ ہو، اس کی باریکیاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس میں اپنی مثال آپ ہیں کہ اگر وہ ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے، اس کی شرح کر رہے ہیں، تو وہ حدیث کہاں کہاں آئی ہے اور کس کس لفظ سے آئی ہے، کس راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں بخاری کا یہ لفظ ہے، امام نسائی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، فلاں راوی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، فلاں راوی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، یعنی الفاظ کو اکٹھا کرنے کے بعد پوری کیفیت کو سمجھنے سمجھانے کا آسان اسلوب، انداز حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پایا جاتا ہے۔ اور امت کے محدثین کہا کرتے تھے
الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، کسی بھی مسئلے میں جب تک اس کی ساری چیزیں نہ اکٹھا کر لی جائیں تب تک اس کی غلطی واضح نہیں ہوتی ہے۔ تحقیق کرنے کے لیے سارے واقعے کو جاننا پڑتا ہے کہ نہیں؟ سارے واقعے کو جب تک جاننے لیں، جتنے فریق ہوں گے، جتنے لوگ ہوں گے، جتنے اس کے اندر انوالو ہوں گے، سب کو اکٹھا کر کے جب تک سب کی بات نہ سن لی جائے، جان لی جائے، تب تک اس حقیقت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک کی بات، دو کی بات، اس سے فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں جب بھی کسی مسئلے میں، یہی معاملہ سند کا بھی ہے نا، سند کے اندر کوئی خلل ہے، کوئی علت ہے، کوئی عیب ہے، انقطاع ہے، کیا ہے، جب تک اس باب کی جتنی سندیں ہیں اس کو اکٹھا نہ کر لیا جائے تب تک بات واضح نہیں ہوتی، غلطی پکڑ میں نہیں آتی ہے۔ تو ایسے ہی یہاں بھی ہے، متن کا مسئلہ بھی ویسے ہی ہے، سمجھنے کے تمام باریکیاں۔ تو یہ کس قدر باریک استدلال اور کتنا دقیق استنباط ہے، اللہ تعالی حافظ ابن حجر عسقلانی کنانی کی اس شفاف ظرف نگاہی، یعنی اتنی صاف ستھری باریک نظر اور گہری فقاہت، یعنی گہرا علم اور حکم کو محل استدلال سے جوڑنے پر، حکم کو محل استدلال سے جوڑنے پر، یعنی جو حکم نکالا جا رہا ہے اس حکم کو کہاں سے نکالا جا رہا ہے، اس پر ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، کیونکہ وہ اتنے اونچے اور اتنے بلند مقام کے امام ہیں، محدث ہیں، اور ان کی بصیرت اتنی زیادہ گہری ہے۔ تو اس سے پہلی بات یہ ہے، حدیث رسول سے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ جو شخص عام حالات میں علم اور عمل کا اور علم کہا جائے تو اس کے اندر عقیدے کا علم، سنت کا علم، سلف صالحین کا علم، اللہ کی توحید کا علم، آخرت کا علم، غیب کا علم، جو سب سے پہلا طبقہ ہے علم کا، عقیدے اور ایمان کا، وہ سب سے پہلے آتا ہے کہ جو بھی شخص، جو بھی صاحب علم والا ہو اور اس کے اندر عمل بھی، نیکی بھی، شرافت بھی پائی جاتی ہو، علم و عمل کا خوگر ہے شخص، اگر اس سے کوئی چوک کبھی بائی چانس ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، ہے نا، اس کی چوک کے بارے میں ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے آگے مزید باتیں فرماتے ہیں۔ علامہ صنعانی اس سے پہلے تذکر آ چکا ہے نا، امیر صنعانی یمن کے معروف عالم ہیں، صنعاء کے 1182 ہجری میں وفات پائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب مشہور ہے سبل السلام فی شرح یا فی حل ادلۃ بلوغ المرام، سبل السلام فی شرح بلوغ المرام، بلوغ المرام جو احکام کی دنیا کی مشہور ترین کتاب ہے، اس کی شرح، اور بلوغ المرام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے اس کتاب کی امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے سبل السلام نامی اپنی کتاب کے اندر شرح کی ہے۔ تو سبل السلام میں امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں علماء کرام میں کوئی فرد ایسا نہیں جس سے کوئی نادر چوک نہ ہوئی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ عالم ضرور ہے، بڑا سے بڑا عالم ہے، لیکن ہے وہ انسان، تو ظاہر ہے کہ بحیثیت انسان کوئی کتنا بھی بڑا سے بڑا عالم ہو، اس سے کوئی نادر، ایک تو ہوتا ہے کہ صبح شام آدمی غلطی کر رہا ہے، ایک ہے نادر، یعنی بہت کم، بائی چانس کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، ایسا کوئی بھی عالم نہیں ہے۔ تو علماء کرام میں کوئی فرد ایسا نہیں جس سے کوئی نادر چوک نہ ہوئی ہو، جسے اس کے فضل و مقام کے پہلو میں ڈبو دینا چاہیے، یعنی اس کا مقام، اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے، تو اگر اس سے کبھی نادر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے اس غلطی کو اس کے فضل مقام کے سمندر میں ڈبو دینا چاہیے۔ اس سے تو کوئی بچنے والا نہیں ہے نا، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنا رکھا ہے، وہی بچ سکتا ہے۔ تو اس کے فضل و مقام کے پہلو میں ڈبو دینا چاہیے اور اس سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔
اس سے اجتناب، کس سے؟ اس غلطی سے، اس کی اس غلطی سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کی اس غلطی کو اس کی فضیلت کے سمندر میں ڈبو دینا چاہیے، لیکن اس غلطی سے اجتناب کرنا چاہیے، اس غلطی پر عمل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ معنی ہے اس کا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس ایک نادر غلطی کی وجہ سے اس شخصیت کو مجروح کر دینا یا اس کو ناقابل اعتبار بنا دینا، اس سے فائدہ نہ اٹھانا، اس سے علم حاصل نہ کرنا، اس کی کتابیں نہ پڑھنا، یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جائے گا، بلکہ اس کو اس کی غلطی کو اس کے فضیلت کے سمندر میں ڈبو دیا جائے گا، لیکن اس غلطی کو نہیں مانا جائے گا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ علامہ ابو ہلال عسکری، یہ مشہور معروف ہے نا، عربی لغت اور بلاغت اور امثال وغیرہ سے کی معروف شخصیت ہے۔ بہرحال تو علامہ ابو ہلال عسکری، جن کی وفات 382 ہجری میں ہوئی، وہ فرماتے ہیں اپنے علم میں ماہر عالم سے سرزد ہونے والی کسی لغزش سے اس کا مقام کم نہیں ہوتا۔ اپنے علم میں ماہر، اپنے علم میں کیا ہے؟ ایکسپرٹ ہے، تو جو شخص اپنے علم میں ایکسپرٹ ہے، اس سے ہونے والی کوئی غلطی اگر اس سے ہو جائے تو اس سے اس کا مقام کم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ غلطی تو انسان سے ہوگی کہیں نہ کہیں، اللہ نے معصوم بنایا نہیں ہے، اس لیے چوک ہو سکتی ہے، لیکن اس سے اس کا مقام کم نہیں ہوگا۔ کیا کہتے ہیں؟ بشرط، یہ جملہ اچھی طرح یاد کرنا، خلط ملط بھی نہیں ہونا چاہیے نا، گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے، اصل نقطے کو سمجھنا ضروری ہے۔ بشرطے کہ وہ غلطی چوک اور غفلت کی بنیاد پر ہوئی ہو۔ غلطی کیسے ہوئی ہو؟ چوک کی بنیاد پر اور غفلت کی بنیاد پر، یعنی ہو گئی، جان بوجھ کر کے اس کا راستہ غلط نہیں ہے، جان بوجھ کر کے اس کا اسٹینڈ غلط نہیں ہے، اس کا موقف الگ تھلگ نہیں ہے، موقف ایک دم وہی ہے، حق موقف، کتاب سنت اور صحابہ کا ہی موقف ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اسے چوک ہو گئی، غفلت ہو گئی، اور وہ غلطی میں پڑ گیا، وہ غلطی میں پڑ گیا۔ تو کہتے ہیں بشرط، یہ شرط ہے، بشرطے کہ وہ غلطی چوک اور غفلت کی بنیاد پر ہوئی ہو۔ اگر یہ چیز آپ نہیں سمجھیں گے کہ وہ غلطی چوک کی بنیاد پر، غفلت کی بنیاد پر ہوئی ہو، تو سارے گمراہ، سارے بدعتی، سارے منحرف ہے نا، سب کے سب اس دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ غلطی ہم سے بھی ہو گئی ہے نا، غلطی معتزلہ سے بھی ہو گئی، خوارج سے بھی ہو گئی ہے کہ نہیں، معطلہ سے بھی ہو گئی، صوفیوں سے بھی ہو گئی، عقلانیوں سے بھی ہو گئی، سب سے غلطی ہو گئی۔ اس طرح سے اس میں گھسنے کی کوشش کریں گے، کیوں؟ اب فرق کیا ہے؟ یہ غلطی ان بدعتیوں کی، ان منحرفین کی، یہ غلطی چوک کی بنیاد پر، غفلت کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ چوک نہیں ہے، یہ غفلت نہیں ہے۔ کیوں معلوم آپ کو؟ اگر چوک ہوتی ہے تو رہنمائی کرنے سے آدمی رجوع کر لیتا ہے، میں بھول گیا ہے نا، آپ نے مجھے یاد دلا دیا تو میں لوٹاؤں گا کہ نہیں لوٹاؤں گا؟ لوٹاؤں گا، لوٹانا چاہیے۔ غفلت، غافل ہو گیا، نہیں دھیان دے سکا، ہو گئی غلطی۔ تو آپ جب میں غفلت میں پڑ گیا، آپ نے مجھے غفلت سے نکال دیا، یاد دلا دیا کہ نہیں یہاں آپ سے غفلت ہوئی ہے، تو مجھے لوٹانا چاہیے کہ نہیں لوٹانا چاہیے؟ مجھے لوٹانا چاہیے، راستہ فوراً گھما کر کے حق پر، جو راستہ جو حق کا ہے اس کی طرف مجھے آ جانا چاہیے، چل جانا چاہیے۔ تو یہ ہے مسئلہ اصل میں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو ہیں جو لوگ، یہ راستہ ان کا چوک نہیں ہے، غفلت نہیں ہے، بلکہ ان کا راستہ ہی بگڑا ہوا ہے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں جان بوجھ کر رہے ہیں، اس کی دلیلیں ایک دو نہیں، بے شمار دلیلیں۔ ایک تو یہ کہ وہ وہی بات اگر مجھ سے چوک ہو جائے گی تو چوک ایک جگہ ہوگی نا کہ ہر جگہ ہوگی؟ اگر غفلت مجھ سے ہو گئی تو غفلت ایک جگہ ہو گئی ہے تو کیا ہر جگہ غفلت ہوگی؟ نہیں، وہ غفلت نہیں ہے، وہ میرا اسٹینڈ ہے،
हर जगह वही बोलता हूँ, वही हर जगह लिखता हूँ, इसका मतलब वो चूक नहीं है कि नहीं? दूसरी चीज, ये दलील है, ये दलील है कि वो चूक नहीं है, वो आमदन व कस्तन जानबूझ करके वो काम है। ठीक है, अरे जो लोग सहाबे किराम की तौहीन कर रहे हैं, अगर कहीं गलती से तौहीन कर दी है तो एक ही जगह ना, आइंदा तो नहीं करेगा ना, लेकिन पूरी किताब अगर लिख के बैठा हो तो क्या कहेंगे उसको? चूक कहेंगे? चूक नहीं कहेंगे, वो रास्ता ही गलत है, उनकी फिक्र ही बिगड़ी हुई है, उनका रास्ता ही इन्हिराफ का है। यह है। दूसरी दलील क्या है? दूसरी दलील यह है कि जब गफलत और चूक की बुनियाद पर कोई चीज़ होती है तो याद दहानी करने पर, समझा देने पर, बता देने पर, है ना, आदमी फौरन रुजू कर लेता है, अड़ता नहीं है उसके ऊपर, शुक्रिया अदा करता है। आपने हमने पढ़ा ना, रहिमल्लाहु म्रअन अहदा इलैया उयूबी, रहिमल्लाहु म्रअन, रहिमल्लाहु अब्दन अहदा इलैया उयूबी। अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम फरमाए जो मेरी गलतियां मुझे हदिया कर दे, मेरी उयूब मुझे हदिया, मुझे बतला दे। तो शुक्रिया की चीज़ है ना कि रहनुमाई कर दी, जज़ाकल्लाहु खैरन, आपने याद दहानी कराई, मुझसे गलती हुई है, मैंने ये बोल दिया, मैं ये लिख गया, और आइंदा उसकी तस्हीह करके इंसान आगे बढ़ जाता है। ये चीज़ होनी चाहिए। तो बहरहाल ये नुक्ता याद रहे, बशर्ते कि वो गलती चूक और गफलत की बुनियाद पर हुई हो, क्योंकि गलती से कोई खाली नहीं सिवाय उसके जिसे अल्लाह ताला ने मासूम बनाया है कि नहीं? मासूम बनाया, गलती तो हो सकती है। यह है, हुक्मा ने कहा है, हुक्मा यानी इल्म वालों ने, दानिश्वरों ने, जो बहुत ज़्यादा ज़हीन और अपनी हिकमत और दानाई से मारूफ हैं, ऐसे हुक्मा ने कहा है फाजिलो बरतर वो है जिसकी गलतियां काबिल शुमार हों। फाजिलो बरतर कौन है भाई? ऊंचा कौन है? जो गलती सब करेंगे, इंसान है तो गलती कर सकते हैं, लेकिन फाजिल और बरतर वो है जिसकी गलती इतनी हो कि काउंटेबल हो, शुमार किए जाने के लायक, गिना जा सकता हो कितनी गलती की है। कहते हैं और क्या है, काश हमें उनकी कुछ दुरुस्ती ही हासिल हो जाए या हम उनकी गलतियों की तमीज़ करने के काबिल लोगों में से हो जाएं। समझ रहे हैं ना? तो ये मसला नहीं है कि इंसान गलती करेगा ही नहीं, अगर गलती नहीं करेगा तो इंसान नहीं रहेगा, फरिश्ता हो जाएगा। लेकिन गलती चूक की बुनियाद पर, लग़्ज़िश की बुनियाद पर, गफलत की बुनियाद पर हो, है ना, सूरत हाल न जानने की वजह से हो, तो ठीक है। जब सूरत हाल बतलाई जाए, जब याद दहानी कराई जाए, जब गफलत से निकाल दिया जाए तो मान जाना चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। यह है। कहते हैं कि अइम्मे किराम से सरजद होने वाली लग़्ज़िशों की बाबत, अइम्मे किराम से सरजद होने वाली लग़्ज़िशों के बारे में उन्हें माजूर समझने के सिलसिले में उलमा ने मुसलसल गुफ्तगू फरमाई है। यानी ये बात उलमा किराम ने बयान फरमाई है कि अइम्मा, बड़े बड़े अइम्मा, मुहद्दिसीन, फुक़हा, शारीन हदीस, अक़ीदे के बाब के उलमा कहते हैं कि इन अइम्मे किराम से जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें माजूर समझना चाहिए। इस बारे में उलमा ने मुसलसल गुफ्तगू फरमाई है। नीज़ ये कि आलिम से ज़ाहिर होने वाली लग़्ज़िशें उसके इल्म व फ़ज़ल से फ़ायदा उठाने से माने नहीं है। समझ गए ना? आलिम से गलती ज़ाहिर हो गई, लग़्ज़िश ज़ाहिर हो गई, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब उससे गलती हो गई है तो अब उससे फ़ायदा नहीं उठाना है, उससे इल्म हासिल नहीं करना है, उसकी किताबें नहीं पढ़नी है, उसके दुरूस नहीं सुनने हैं, ऐसा नहीं है। उससे इल्म हासिल करते रहें, उससे फ़ायदा उठाते रहें, उससे जुड़े रहें। अलबत्ता वो बात याद रखें कि ज़रूरी है कि वो गलती उसकी चूक की बुनियाद पर हुई हो और उसकी रहनुमाई की जाए तो वो उससे रुजू भी करने को तैयार रहे। नफ्स परस्ती ना हो, हट धर्म ना हो, बल्कि आदमी अपनी गलती पर अड़ा ना रहे, उससे रुजू कर ले, अपने आप को बरी कर ले, ये ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं? हाफिज़ ज़हबी कहते हैं, इमाम हाफिज़ ज़हबी रहमहुल्लाह कबीरुल मुफस्सिरीन, इमाम क़तादा बिन दिआमा सदूसी बसरी रहमहुल्लाह, जिनकी वफ़ात 117 हिजरी में हुई है,
ان کی سوانح میں انہیں معذور قرار دینے کے بعد لکھتے ہیں۔ حافظ ذہبی نے کیا لکھا ہے؟ امام حافظ ذہبی نے قتادہ بنت عامہ سدوسی، قتادہ کون ہے؟ مشہور تابعی ہیں بھائی، قتادہ مشہور تابعی ہیں، امام ہیں، کبیر المفسرین ہیں، بڑے مفسرین میں سے ایک ہیں، ان سے بھی غلطی ہو گئی، غلطی ہو سکتی ہے، تو کہتے ہیں ان سے غلطی ہوئی لیکن ان کو معذور سمجھ قرار دینے کے بعد کہ معذور ہے، ہو گئی غلطی، معذور قرار دینے کے بعد لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں یہ دیکھیے، چنانچہ جب علم کے کسی بڑے امام کی درستی زیادہ ہو، علم کے کسی بڑے امام کی درستی زیادہ ہو، یعنی اس کا صحیح کام کیا ہو؟ درستی زیادہ ہو، اس کی حق جوئی معلوم ہو، حق جوئی، حق جوئی کسے کہتے ہیں؟ حق تلاش کرنے کا جذبہ، جویائی کہتے ہیں تلاش کرنے کو، ڈھونڈنے کو، یہ معلوم ہو کہ ہمیشہ حق کی تلاش کرنے والا امام ہے، یہ معلوم ہو کہ وہ ہمیشہ حق ڈھونڈتا ہے، حق تلاش کرتا ہے، یہ معلوم ہو، اس کا علم وسیع ہو، یہ صفات یاد رکھیں، اس کا علم کیا ہو؟ وسیع ہو، علم وسیع ہو، علم والا ہو نہیں، علم کیا ہو؟ وسیع ہو۔ اب اگر کوئی کسی بھی متعالم، کسی بھی برادر، کسی بھی سسٹر، کسی ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، فلاں فلاں، جو آؤٹ سائیڈرز ہیں، جو علم کے میدان کے لوگ ہیں ہی نہیں، کوئی ان کو لا کر کے کھڑا کر دے اور ان کو معذور سمجھنے کی بات کرے تو ان کو معذور نہیں سمجھا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس مقام میں وہ آئیں، اس میدان میں وہ آئیں، تو علم والا نہیں۔ حافظ ذہبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وسیع علم والا ہو تو معذور سمجھا جائے گا، تو وسیع علم والا نہیں بلکہ وسیع علم والا، اور جو علم والا ہی نہ ہو وہ اسے کیسے معذور سمجھا جائے گا؟ ہاں، تو یاد رہے یہ سب، یہ ہمارے ائمہ، ان کے الفاظ، ان کے جملے، ان کی ایک ایک تعبیر معنی رکھتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو امام ہو، امام کی بات چل رہی ہے، کسی بڑے علم والے امام، ہر عام خاص نہیں، بڑے علم والے امام کی درستی زیادہ ہو، ایک بات۔ دوسری چیز یہ معلوم ہو کہ وہ حق کی تلاش کرنے والا امام ہے، کسی بدعت، گمراہی کے راستے پر چلنے والا نہیں، باطل پر چلنے والا نہیں ہے، اس کا علم وسیع ہو، بہت زیادہ علم والا ہو، ذہانت عیاں ہو، یعنی وہ بہت ذہین اور تیز دماغ والا، تیز دماغ والا، ذہین ہو، علم کی باریکیوں کو بہت اچھی طرح سے ازبر کرتا ہو، کیچ کرتا ہو، ساتھ ہی ساتھ اس کی نیکی، احتیاط کا مطلب ورع، برائیوں سے، گناہوں سے، غلطیوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام، احتیاط، اور اتباع سنت معروف ہو، اتباع سنت سے معروف ہونا چاہیے اس امام کو۔ اس امام کا کام کیا ہے؟ اس کا منہج کیا ہے؟ وہ اتباع سنت کا امام ہے، معروف ہے کہ وہ سنت ڈھونڈتا ہے، سنت کی پیروی کرتا ہے، سنت لکھتا ہے، سنت بولتا ہے، یہی اس کا معاملہ ہے۔ تو ایسے امام سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو دونوں بات یاد رکھیں، یہاں دونوں پہلو ذہن میں رہے، معذور سمجھنا ہے، غلطیوں کو نظر انداز کر دینا ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ بہت بڑا امام ہو، عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، سنت کا راستہ ہو، اس کا ذہانت ہو، وسیع علم والا ہو، اس سے کوئی غلطی ہو جائے اکا دکا تو کیا کیا جائے گا؟ اسے معذور سمجھا جائے گا۔ تو ایسے ان صفات کے ساتھ جو آدمی ہو اسے معذور سمجھنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، جو اس لائق نہ ہو، جو اس درجے کے نہ ہو، ہر ایرے گہرے کو معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ دونوں باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی لغزشوں کو درگزر کیا جائے گا، ہم اسے گمراہ نہیں ٹھہرائیں گے۔ اب ایسی غلطیاں اکا دکا ہو سکتی ہیں، اکا دکا غلطیاں، بڑے بڑے وسیع علم والے امام جن کے ہاں تقوی، طہارت، نیکی، سنت کی اتباع اور ایسے ہی احتیاط، ورع سب مشہور ہیں، معروف ہیں،
لیکن ہے وہ انسان تو کہیں نہ کہیں غلطی ان سے ہو گئی ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ان سے ہو گئی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، ہم انہیں گمراہ نہیں ٹھہرائیں گے، نہ اس کی ناقدری کریں گے، نہ ہی اس کی خوبیاں فراموش کریں گے، اس کی خوبیاں بھلائیں گے نہیں۔ اب یہاں خوبیوں کی بات آ گئی، ہم لوگوں نے ہے نا الاجوبۃ المفیدہ علی اسئلۃ المناہج الجدیدہ، ہے نا، جدید مناہج کی حقیقت میں یہ بات اچھی طرح سے پڑھ رکھا ہے کہ نیکیوں کا، بدیوں کا، خوبیوں کا، خامیوں کا موازنہ، کمپیئر کرنے کی جو بات ہے یہ کہاں ہے؟ سنت اور اہل سنت کے دائرے میں ہے، سنت اور اہل سنت کے دائرے میں۔ ایک امام ہے، سنت کا امام ہے، اب اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو اس کی خوبیوں کا موازنہ کریں گے کہ اس کی ساری خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، سنت کا امام ہے، اس سے کوئی چوک ہو گئی ہے اس کو معاف کر دیا جانا چاہیے۔ لیکن بدعتی ہوں، نفس پرست ہوں، ہوا پرست ہوں، اور ان کی خوبیوں کو اور ان کی بدعتوں کا موازنہ کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اہل بدعت کے ہاں ان کی خوبیوں کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا، اس کا موازنہ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ ایک شخص بدعتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی بدعت بیان کرنے کی کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، تو لوگ بدعت کو چھوڑ دیں گے، خوبی کو لے کے اڑ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نقصان ہوگا اس کا کہ خوبیاں، یہ لوگ جانیں گے ہی نہیں کہ بدعت بھی کرتا ہے اور بدعت کی تعلیم دیتا ہے، بدعت لکھتا ہے، بدعتیں بولتا ہے، لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے، خالی خوبیوں کے نام پر اس سے جڑ جائیں گے۔ یہ دھوکہ ہوگا امت کے عوام کے حق میں۔ تو صاف کہتے ہیں کہ ایسے امام کی، اس قسم کے امام کی جس کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، اس کی ناقدری نہیں کریں گے، اسے گمراہ نہیں ٹھہرائیں گے، نہ ہی اس کی خوبیاں فراموش کریں گے۔ ہاں، یہ آخری جملہ دیکھو جس کے لیے یہ چیپٹر بنایا گیا ہے، کیا ہے وہ؟ ہاں، البتہ اس کی بدعت اور اس کی غلطی میں اس کی اقتدا نہیں کریں گے۔ بہت بڑا امام ہے، اس سے دور نہیں ہٹیں گے، گمراہ نہیں سمجھیں گے اس کو، اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اس کی اس غلطی یا اس بدعت جو اس سے سرزد ہو گئی ہے اس میں اس کی اتباع نہیں کریں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اتنے بڑے امام ہیں تو یہ بھی عمل کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ تو مکس نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز اپنی جگہ پر رہنی چاہیے۔ سنت کا امام ہے کہ بدعت کا امام ہے، موازنہ کب ہوگا، موازنہ کب نہیں ہوگا۔ اور ان اماموں جن کا راستہ سنت کا ہے اور جو بہت چوٹی کے ائمہ ہیں، ایسے لوگوں کی ایک دو غلطی جو بھی ہوگی ان سے ان کو نظر انداز کیا جائے گا، درگزر کر دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، ان کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اس غلطی میں اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، اس غلطی میں اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اہل السنت والجماعت کا، اہل الحدیث کا یہ موقف ہے۔ آج اگر کوئی آئے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور چند اماموں کے نام لے اور یہ کہے کہ فلاں امام سے اس مسئلے میں غلطی، فلاں امام سے اس مسئلے میں غلطی، ابن حجر نے یہ غلطی کی، نووی نے یہ غلطی کی، بغدادی نے، خطیب نے یہ غلطی کی، بہقی نے یہ غلطی کی، ہے نا، ان کے یہاں یہ انحراف ہے، ان کے یہاں یہ انحراف ہے، اس طرح کی باتیں کرے اور یہ ثابت کرے ابن تیمیہ کے بارے میں، ابن قیم کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگ کر رہے ہیں، اس میں کتنا سچائی ہے کتنا جھوٹ ہے وہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے۔ لیکن اگر آپ مان لیں کہ ان سے اکا دکا غلطیاں ہوئی ہیں اور آ کر کے کوئی کھڑا ہو کہ ان اماموں کو ہم بالکل بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کی کتابیں نہیں پڑھیں گے، ان کے علم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، یہ بدعتی ہیں اور یہ انحراف ہے، یہ گمراہ ہیں، اس طرح کی بات کرتا ہے، تو آپ جان لیں کہ وہ خود بیچارہ مسکین ہے، اسے خود علم نہیں ہے کہ ایسی حالت میں سلف کا اصول کیا ہے، ایسی حالت میں سلف کا اصول کیا ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ اصول آپ لوگ بعد میں آ کر کے بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا کہاں اصول ہے، قرآن کا اصول کہاں ہے، صحابہ کرام کا اصول کہاں ہے؟ ابھی ہم لوگوں نے صحیح بخاری کی صلح حدیبیہ کا واقعہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانور کو معذور قرار دیا کہ نہیں قرار دیا؟ جملہ یاد رہے،
मा खलअतिल क़स्वा व मा कान लहा मिन खुलुक़, मेरी ऊँटनी कस्वा ये अड़ी नहीं है, न कभी इसकी ऐसी आदत रही है। अल्लाह के नबी ने माज़ूर समझा कि नहीं समझा? सहाबे किराम ने कहा कि कस्वा अड़ गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कस्वा अड़ी नहीं है, न इसकी आदत है, अल्लाह ने इसे रोक लिया है, जिसने हाथियों को रोक लिया था। सहाबे किराम को भी अल्लाह के नबी ने नहीं डांटा, नहीं तंबीह किया, क्योंकि उनको हकीकत का पता नहीं था कि उस ऊँटनी को अल्लाह ने रोक लिया है। हमारे पास सुन्नत के दलाइल नहीं है क्या? सुन्नत के दलाइल मौजूद हैं, सलफ़ उम्मत साहब किराम के, ताबईन के, खैरुल कुरून के दलाइल मौजूद हैं कि इस तरह से हम किसको माजूर समझेंगे, किसको माजूर नहीं समझेंगे। तो गलती में उसकी पैरवी नहीं की जाएगी। हम ये कहेंगे ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं इमाम नववी से कोई गलती हुई, इमाम खतीब बगदादी से कोई गलती हुई, इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह से कोई गलती हुई, भाई गलती जायज़ है, मासूम नहीं है वो, बहैसियत इंसान उनसे गलती हो सकती है, उनसे गलती का होना जायज़ है। लेकिन हम उनको छोड़ दें, उनकी किताबों को छोड़ दें, उनकी खिदमात को छोड़ दें, ये तरीक़ा सलफ़ का नहीं है। सलफ़ का तरीक़ा ये है कि उनका रास्ता सुन्नत का है, उनका रास्ता सलफ़ का है, उनसे गलती हुई है, उस गलती में उसकी इत्तिबा नहीं की जाएगी, उस गलती में उसकी इत्तिबा नहीं की जाएगी। कहीं अशअरियत आ गई, कहीं एतज़ाल आ गया, कहीं कोई और गुमराही अगर आ गई, तो हम उसमें उसकी इत्तिबा नहीं करेंगे, बल्कि हम उससे खुद भी आगाह होंगे और उम्मत को आगाह करेंगे, यहाँ यहाँ चूक हुई है, यहाँ यहाँ गफलत हुई है, इसलिए इन गलतियों में, इन लग़्ज़िशों में, इन ख़ताओं में उनकी इत्तिबा पैरवी नहीं की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ गलती हुई है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने उन किताबों पर बाकायदा तहकीक करके, नोट लगा करके, हाशिया लगा करके उस गलती की वजाहत की है कि यहाँ पर इमाम साहब से, आलिम साहब से इस मसले में चूक हुई है। ये हमारा तरीक़ा है। तो उसके सारे इल्म को हम ज़ाये नहीं कर देंगे और उसकी गलती में भी उसकी पैरवी करें, ये भी नहीं करेंगे। हम उससे फ़ायदा उठाएंगे, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत की दुआ करेंगे और जो चूक हो गई है उस चूक को हम अमल में नहीं लाएंगे। ये हमारा तरीक़ा होना चाहिए। तो कहते हैं हाँ, अलबत्ता उसकी बिदात और गलती में उसकी इक़्तिदा नहीं करेंगे, हम उनके लिए तौबे की उम्मीद करते हैं। यानी हम ये उम्मीद करते हैं अल्लाह की ज़ात से कि उन्होंने अल्लाह से तौबा कर लिया होगा और हम मज़ीद अल्लाह ताला से उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। ये है। इसी तरह मोहम्मद बिन नस्र मरवज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वफ़ात 294 हिजरी में हुई है, उनसे लोगों की सरजनिश का दिफा करते हुए फरमाते हैं। इमाम मोहम्मद बिन नस्र मरवज़ी रहमहुल्लाह से लोगों की सरजनिश का दिफा करते हुए फरमाते हैं, यानी हाफिज़ ज़हबी की बात चल रही है कि हाफिज़ ज़हबी किसका दिफा कर रहे हैं? मोहम्मद बिन नस्र मरवज़ी से जो गलती हुई होगी उस गलती पर, सरजनिश पर जो लोग ओल फोल बोलते हैं उसका डिफेंस करते हुए इमाम ज़हबी बयान करते हैं। क्या कहते हैं? जब भी कोई इमाम किसी मसले में ऐसी इज्तिहादी गलती करेगा जो गलती माफ़ है, इज्तिहादी, बहुत अच्छी तरह याद रखना, गलती कैसी है? इज्तिहादी, यानी कुरान की आयत नहीं है सामने, अल्लाह के नबी की कोई हदीस नहीं है, सहाबे किराम का कोई अमल नहीं है। अगर ऐसी कोई दलील होती तो कोई मामला ही नहीं था। इज्तिहादी गलती हुई है, यानी दलील नहीं थी, इज्तिहाद करना था। इज्तिहादी मसले में गलती हो सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज्तिहाद करने वाले दो तरह के हैं, है ना? इज्तिहाद करता है, इज्तिहाद सही होता है, एक इज्तिहाद करता है इमाम और उसका इज्तिहाद गलत हो जाता है। दोनों सूरत में इज्तिहाद करने वाला गुनहगार नहीं होता है। इज्तिहाद सही होता है तो दोहरा अजर, इज्तिहाद गलत होता है तो सिंगल एक अजर। वल खतउ मगफूरुन, और गलती उसकी माफ। समझ गए ना? यह है। तो कहते हैं जब कोई इमाम किसी मसले में ऐसी इज्तिहादी गलती करेगा जो गलती माफ है, अगर हम अच्छी तरह देख लीजिए,
کیا کہتے ہیں امام ذہبی بہت اہم بات کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جب بھی کوئی امام کسی مسئلے میں ایسی اجتہادی غلطی کرے گا جو غلطی معاف ہے، اگر ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اسے بدعتی قرار دے کر اس سے قطع تعلق کر لیں گے تو ہم سے کوئی محفوظ نہ رہے گا، ہے نا؟ اچھی طرح سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اجتہادی غلطی جو غلطی معاف ہے، اگر ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اسے بدعتی قرار دے کر اس سے قطع تعلق کر لیں گے تو ہم سے کوئی بھی محفوظ نہ رہے گا، نہ ابن نصر، نہ ابن مندہ، نہ ان دونوں سے کوئی بڑا امام، کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، کیونکہ اجتہادی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اجتہادی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو ہدایت دینے والا، حق کی ہدایت دینے والا، اور وہی سب سے زیادہ مہربان ہے، لہٰذا ہم خواہش نفس اور بد زبانی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف۔ نیز آگے کہتے ہیں امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 311 ہجری میں ہوئی، ان کی سیرت میں فرماتے ہیں امام ذہبی ہی، یہ ساری باتیں سیر سے لی گئی ہیں، سیر اعلام النبلاء جو مشہور کتاب ہے، ان کی رجال پر، سوانح پر، ہے نا، دنیا کی مشہور ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس میں امام ابن خزیمہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ توحید کے موضوع پر ان کی کتاب ایک جلد میں ہے، کتاب التوحید ابن خزیمہ، کتاب التوحید ابن خزیمہ کے نام سے مستقل کتاب ہے۔ توحید کے موضوع پر ان کی کتاب ایک جلد میں ہے، اس میں انہوں نے سورت والی حدیث کی تعویل کی ہے۔ یہ ہے حق گوئی، یہ ہے حق گوئی۔ امام ابن خزیمہ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن جو غلطی ان سے ہوئی ہے سورت والی حدیث، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو ان کی صورت پر یا اپنی صورت پر پیدا کیا، اس حدیث کی تعویل کی ہے انہوں نے، صورت والی حدیث کی تعویل کی ہے۔ جنہوں نے بعض صفات میں تعویل سے کام لیا ہے انہیں معذور سمجھنا چاہیے۔ دیکھا آپ نے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جنہوں نے بعض صفات میں تعویل سے کام لیا ہے، یعنی اکا دکا صفات میں ان سے تعویل ہوئی ہے، تعویل سے کام لیا ہے، انہیں معذور سمجھنا چاہیے۔ رہے سلف صالحین، رہے سلف صالحین تو وہ سرے سے تعویل میں نہیں پڑے۔ امام ابن خزیمہ 311 کے ہیں، 311 میں وفات پائے۔ امام ذہبی کہتے ہیں ان سے صفات کے، ان سے صورت والی حدیث میں تعویل کی غلطی ہوئی ہے۔ جو لوگ بعض صفات میں تعویل سے کام لیں انہیں معذور سمجھنا چاہیے، یعنی اکا دکا صفت میں کہیں تعویل اگر ہو گئی تو انہیں معذور سمجھو کہ یہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ رہے سلف صالحین تو وہ سرے سے تعویل میں پڑے ہی نہیں، صحابہ کرام نے کبھی تعویل نہیں کی، تابعین نے کبھی تعویل نہیں کی، تابعین نے ہمیشہ تعویل سے اپنے آپ کو بچایا۔ کہتے ہیں سرے سے تعویل میں نہیں پڑے بلکہ ایمان لائے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھا، ایمان لائے اور اپنی زبان کو قابو میں، یعنی اپنی زبان کو ایک دم کنٹرول میں رکھا۔ اللہ کا علم، اس کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، یہی تو ہونا چاہیے نا۔ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے، کیونکہ وحی کے ذریعے سے اللہ اپنے نبی کو باتیں بتلاتا ہے۔ تو کیا کہا؟ اللہ، اس کا علم اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دیا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ کہتے ہیں اور اگر ہم ہر ایک کی جس سے ایمان کی درستی اور اتباع حق کی جستجو کے ساتھ، یہ شرط ہر جگہ یاد رکھنا ہے، یہ شرط ہر جگہ یاد رکھنا ہے۔ کیا ہونا چاہیے کنڈیشن؟ ایمان کی درستی اور اتباع حق کی جستجو، یہ ضروری ہے۔ تو ایمان صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے؟ حق کی تلاش میں پڑا رہے آدمی، حزبیت کی طرف نہ رہے، ادھر ادھر مائل نہ رہے، یہ پارٹی وہ پارٹی، یہ سوچ وہ نظریہ، یہ فکر یہ فلاں، اس چکر میں نہ رہے، حق کی جستجو میں لگا رہے، حق کی
تلاش میں لگا۔ ان دونوں شرطوں کے ساتھ اگر ہم ہر ایک کی جس سے کوئی اجتہادی غلطی ہو جائے توہین کریں گے، اسے بدعتی قرار دیں گے، تو ائمہ کرام میں سے ہمارے پاس کوئی محفوظ نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسان و کرم سے ہم سب پر رحم فرمائے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو جن لوگوں کا ایمان و عقیدہ ایک دم پرفیکٹ ہے اور جو حق کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، حق چاہیے، اس کا سائیڈ نہیں چاہیے، اس کی طرف میلان نہیں چاہیے، میں فلاں سے ہوں، میرا فلاں ہے، میں فلاں سے جڑا ہوں، میری سوچ یہ ہے، نہ، حق کی جستجو۔ تو ایسی صورت میں ایسے کسی امام سے، عالم سے اگر کوئی اجتہادی غلطی، یاد رہے اجتہادی، نصوص کی خلاف ورزی نہیں، اجتہادی غلطی ہو جائے، توہین نہیں کرنا ہے، اسے بدعتی نہیں قرار دینا ہے۔ اگر ہم اس کی توہین کریں گے، بے عزتی کریں گے، اسی بدعتی قرار دیں گے تو ایسی صورت میں ہمارے پاس کوئی محفوظ نہ رہے گا۔ ابھی سبھی لوگوں پر کچھ نہ کچھ بات آ جائے گی، سب سے کوئی نہ کوئی غلطی اجتہاد میں ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہم اس موقف پر چلیں گے جو ہمارے اسلاف کا موقف تھا۔ آخری ایک بات پڑھ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، یا اسی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ بقیہ باتیں اگلے سیشن میں پڑھیں گے کیونکہ بات لمبی ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے پڑھنے میں وقت جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس موضوع کو خاص طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اس کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔